بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم المنطق للمظفر دوم کا سبق نمبر 71 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے شکل اول کی شرائط کو۔ کل کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ شکل اول کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف کو بیان کیا، اور اس کے بعد ہم آج انشاءاللہ بیان کریں گے اس کی دوسری باز کو، یعنی شکل اول کی شرائط کو۔ البتہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم نے اس سے قبل کچھ شرائط عامہ بھی بیان کی تھی، لیکن وہ شرائط عامہ یہاں ہماری مراد نہیں ہے، بلکہ شرائط عامہ کے علاوہ یہاں پہ دو اور خاص شرائط کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کون کون سی دو شرائط ہیں؟ فرماتے پہلی شرط یہ ہے کہ صغریٰ کا موجبہ ہونا ضروری ہے، تاکہ کبریٰ کا حکم ایجابی اور سلبی، یعنی جو حکم بھی ہوگا ایجابی طور پہ ہوگا یا سلبی طور پہ ہوگا، اس کو صغریٰ کے لیے ثابت کیا جا سکے۔ اس لیے کہ جو حد وسط ہوتی ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو حکم ہوتا ہے کبریٰ والا اس کو صغریٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کبریٰ کے اندر جو بھی حکم ہوگا، چاہے موجبہ کی صورت میں ہو یا سالبہ کی صورت میں ہو، فرماتے اس حکم کو اگر ہم نے صغریٰ کے لیے ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے ایجاب الصغریٰ ضروری ہے، یعنی صغریٰ موجبہ ہونا چاہیے۔ پس اگر صغریٰ موجبہ نہ ہوا اور سالبہ ہوا تو قیاس منتج نہیں ہوگی۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ جو ہمارے پاس صغریٰ سالبہ آ رہا ہے، اس صغریٰ سالبہ کا جو کبریٰ ہوگا اس میں دو صورتیں ممکن ہیں۔ کون کون سی؟ یا تو یہ کبریٰ سالبہ ہوگا یا یہ کبریٰ موجبہ ہوگا۔ اگر یہ کبریٰ سالبہ ہوا تو فرماتے یہ باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ شرط دوم مختل ہو جائے گی۔ شرط دوم نے کیا بیان کی تھی کہ لا انتاج من السالبتین، کہ کبھی بھی دو سالبہ سے نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں پس جب صغریٰ سالبہ ہے تو اگر کبریٰ بھی سالبہ ہوا تو فرماتے یہ باطل ہوگا۔ پس ہمیں کبریٰ کو ہر حال میں موجبہ فرض کرنا ہوگا۔ پس اگر کبریٰ موجبہ ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ صغریٰ سالبہ ہے اور کبریٰ موجبہ ہے۔ تو فرماتے ہیں صغریٰ کے سالبہ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے افراد میں تباین پایا جاتا ہے، یعنی موضوع اور محمول ان کا آپس میں تباین پایا جاتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس کبریٰ ہے، کبریٰ موجبہ کلیہ ہے۔ فرماتے موجبہ کلیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں حکم تمام افراد کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں صغریٰ کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ حکم کو سلب کیا جا رہا ہے، اور کبریٰ میں حکم کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ فرماتے پس اس صورت میں ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ جو اکبر کے افراد ہیں وہ اصغر کے افراد پر صادق آ رہے ہیں یا صادق نہیں آ رہے، یعنی جن افراد کے لیے حکم ثابت کیا جا رہا ہے آیا یہ سالبہ کے علاوہ دیگر افراد ہیں یا یہی افراد ہیں کہ جن سے حکم کو سلب کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہمیں یہاں پہ معلوم نہیں ہے، چونکہ دونوں طرح کے احتمالات پائے جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ والا حکم اصغر کے لیے بھی صادق ہو، ممکن ہے کہ اصغر کے لیے ثابت نہ ہو۔ پس جب دو طرح کے احتمالات پائے جاتے ہیں ہمارے پاس دو طرح کے نتیجے آ جائیں گے۔ جب دو طرح کے نتیجے آ جائیں گے فرماتے چونکہ نتیجے میں اختلاف ہے، اور جب نتیجے میں اختلاف ہو قیاس منتج نہیں ہوا کرتی۔ مثال فرماتے مثال سے آپ کو واضح کرتے ہیں، لا شیء من الحجر بے نبات، یہ ہو جائے گا ہمارا صغریٰ جو کہ سالبہ ہے، سالبہ کلیہ، کہ حجر میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نبات شمار نہیں ہوتی، نباتات میں سے نہیں ہوتی، یہ ہو جائے گا صغریٰ۔ اور کبریٰ کیا ہے؟ کلو نبات نام، ہر نباتات جو ہے وہ نمو کرنے والی ہے، یہ ہو جائے گا کبریٰ یعنی موجبہ کلیہ۔ فرماتے اس صورت میں اگر ہم ایجاب کی صورت میں نتیجہ لیں تو فرماتے درست نہیں ہوگا، یعنی اگر ہم ایجاب کی صورت میں لیں اور کیا کہیں کلو حجر نام، یعنی یہ جو نبات حد اوسط ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور حکم کیا ہو جائے گا کلو حجر نام۔ فرماتے اگر ہم موجبہ کی صورت میں حکم لیں تو فرماتے یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ یہ قضیہ اصلاً باطل ہوگا، بلکہ یہاں پہ ضروری ہے کہ نتیجہ ہمیں ہر حال میں سلبی لینا پڑے، یعنی لا شیء من الحجر بے نام، حجر میں سے کوئی بھی چیز نمو کرنے والی نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں پس یہاں ایجاب کی صورت میں نتیجہ لینا ممکن نہیں ہے، بلکہ یہاں ہر حال میں نتیجہ سالبہ لینا پڑے گا۔ یہ ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس کا مادہ تبدیل کر دیں، یعنی اگر اس صورتحال جو ہمارے پاس آ رہی ہے کہ نتیجہ ہمارا موجبہ کلیہ کی صورت میں درست نہیں آ رہا بلکہ سالبہ کلیہ لینا پڑ رہا ہے، فرماتے ہیں اگر ہم مادہ تبدیل کریں، یعنی کیا کریں؟ مثال کے طور پہ جو ہمارے پاس ہے حجر، جو ہم نے حجر بیان کیا، فرماتے اس حجر کی جگہ پہ اگر ہم انسان لے آئیں فرماتے اس صورت میں بھی سلب کی صورت میں نتیجہ درست نہیں ہوگا، یعنی لا شیء
من الانسان بنام، یعنی صغرا کیا ہو جائے گا لا شیء من الانسان بنبات، اور کبرا ہو جائے گا کل نبات نام. در نتیجہ ہمارے پاس کیا جائے گا لا شیء من الانسان بنام. فرماتے ہیں کہ یہ نتیجہ بھی یہاں پہ درست نہیں ہوگا. یعنی ہم نے کیا کیا، ہم نے مادہ تبدیل کیا تو وہ نتیجہ جو پہلے سلبی کی صورت میں درست آ رہا تھا اب وہ نتیجہ سلبی یہاں پہ درست نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں یہاں پہ نتیجہ ایجاب کی صورت میں لینا پڑے گا، کل انسان نامن کہنا پڑے گا. فرماتے پاس چونکہ نتیجے کا اختلاف ہے، اور جب نتیجے کا اختلاف ہو جائے فرماتے اس صورت میں قیاس عقیم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، منتج نہیں ہوا کرتی. یہ ہوگی پہلی شرط کہ صغرا کا موجبہ ہونا ضروری ہے. اسی طرح فرماتے ہیں شکل اول کی دوسری شرط ہے کہ کبرا کا کلی ہونا ضروری ہے. اب اس میں فرق نہیں ہے چاہے موجبہ کلیہ ہو یا سالبہ کلیہ، بہرحال اس کا کلی ہونا ضروری ہے. ایجاب و سلب کے اعتبار سے اس میں کوئی شرط نہیں پائی جاتی. ایجاب و سلب کی شرط جو ہے وہ صغرا میں ہے اور کلی کی شرط جو ہے وہ کبرا میں ہے. فرماتے ہیں پس اگر کبرا کلی نہ ہوا تو صغرا کی معنی، جیسے صغرا کی ہم نے شرط اول بیان کی تھی اس کی معنی فرماتے ہیں یہاں پر بھی وہ کبرا جو جزئی ہوگا اس کا قیاس منتج نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے دلیل یہ ہے کہ اگر کبرا جزئی ہو اور دوسری جانب سے صغرا کا موجبہ ہونا مسلم ہے، اب فرق نہیں ہے چاہے وہ کلیہ ہو یا پھر وہ جزئیہ ہو. فرماتے بالفرض اگر ہم صغرا کو جزئی فرض کر لیں تو فرماتے شرط دوم باطل ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کبرا بھی ہمارا جزئی ہے اور صغرا بھی ہمارا جزئی ہو جائے گا اور شرط دوم باطل ہو جائے گی. ہم نے کہا تھا لا انتاجا من الجزئیتین، دو جزئیوں سے کبھی بھی نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. پاس فرماتے ہیں مجبوری ہے کہ یہاں پہ ہمیں صغرا کو جزئیہ کے بجائے کلیہ فرض کریں، اور ہم نے شرط اول میں کیا کہا تھا کہ اس کا موجبہ ہونا ضروری ہے. پاس ہمارا صغرا کیا ہوگا، صغرا موجبہ کلیہ ہوگا. اور اس کا مطلب کیا ہوگا کہ موجبہ کلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم تمام کے تمام افراد کے لیے ثابت ہے، یعنی محمول کے تمام افراد کو موضوع کے تمام افراد کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے. البتہ فرماتے ہیں جو موجبہ کلیہ ہے اس میں ہمارے پاس دو صورتیں ممکن ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ موضوع اور محمول آپس میں متساوی ہوتے ہیں، جیسے انسان اور ناطق. فرماتے ہیں انسان کے افراد ناطق پر مشتمل ہیں اور ناطق کے سارے افراد انسان پر مشتمل ہیں. فرماتے ہیں دونوں کیا ہیں آپس میں نسبت تساوی رکھتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو محمول ہوتا ہے وہ موضوع کی نسبت عام ہوتا ہے. مثال کے طور پہ موضوع ہے انسان اور جو محمول ہے وہ حیوان ہے. فرماتے ہیں یہاں پہ کیا ہے کہ موضوع اخص ہے لیکن جو اس کا محمول ہے وہ عام ہے. فرماتے پس موضوع محمول کے تمام افراد پہ تو صادق آئے گا، یعنی انسان کے جو افراد ہیں وہ سارے کے سارے حیوان کے افراد پر صادق آئیں گے، لیکن جو حیوان کے سارے افراد ہیں فرماتے وہ موضوع کے تمام افراد پر صادق نہیں آ سکتے. لیکن اگر فرماتے کبرا جزئی ہو، یہ تو ہم نے کہہ دیا نا کہ موجبہ کلیہ کی صورت ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس دو صورتیں ممکن ہیں. اگر تو نسبت تساوی ہوگی پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ان کے درمیان عام و اخص سے مطلق کی نسبت ہوگی فرماتے اس صورت میں پھر حکم بطور موجبہ کلیہ کے ثابت نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم کبرا کو جزئی قرار دیں تو فرماتے حکم بعض افراد کے لیے ثابت یا بعض افراد کے لیے سلب ہوگا. پس متساوی کی صورت میں تو حکم درست ہوگا، اس لیے کہ نسبت تساوی جہاں پہ وہاں تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ کہاں پہ آئے گا اگر محمول عام ہوگا. فرماتے اس صورت میں وہی احتمال جو ہم نے شرط اول کے آخر میں دیا تھا کہ احتمال ہوگا کہ جو اوسط کے افراد جو اصغر پہ صادق آ رہے ہیں آیا وہ اکبر پر بھی صادق آ رہے ہیں یا صادق نہیں آ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ صغرا تو موجبہ کلیہ ہے، اس میں تو سارے افراد جو ہیں وہ اس کے اوپر صادق آ رہے ہیں، لیکن جو کبرا جزئی ہے نہیں معلوم کہ وہ والے افراد جو موجبہ کلیہ کی صورت میں صغرا میں تھے آیا وہ والے سارے افراد اس کبرا کے جزئیہ پر بھی صادق آ رہے ہیں یا صادق نہیں آ رہے. فرماتے ہیں کہ اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو یہ جو ہماری دوسری شرط ہے کون سی والی، کلیت الکبرا کے کبرا کا کلی ہونا ضروری ہے. فرماتے یہ شرط شرائط عامہ کی شرط اول کی جانب پلٹی. کون سی والی شرط اول کہ جہاں پہ ہم نے کہا تھا تکرار الحد الاوسط، حد اوسط کا تکرار ہونا چاہیے لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے. انشاءاللہ کی مثال ہے کہ فرماتے اگر اس میں غور کریں تو یہ جو شرط ثانی ہے یہ شرائط عامہ کی شرط اول کی جانب پلٹے گی کہ حقیقت میں یہاں پہ حد اوسط کا تکرار نہیں ہو رہا. صغرا میں جو حد اوسط ہے اس سے اور افراد مراد لیے جا رہے ہیں، جو کبرا میں حد اوسط ہے
اس سے اور افراد مراد لیے جا رہے ہیں۔ فرماتے پس یہاں پہ ان دو شرائط کا شکل اول میں ہونا ضروری ہے۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں یہ دو شرائط صرف کم اور کیف قضیہ سے مربوط ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے جہت قضیہ کا، فرماتے بعض افراد نے اس میں صغرا کے فعلی ہونے کی شرط لگائی ہے، یعنی بالقوہ کے وہ قائل نہیں، بلکہ کہتے ہیں صغرا کا ہر حال میں فعلی ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ مصنف نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہم جہت قضیہ کے حوالے سے بحث نہیں کریں گے، بلکہ ہم فقط اور فقط کم قضیہ اور کیف قضیہ کی شرائط کو بیان کریں گے، اس لیے مصنف یہاں پہ اس کو بیان نہیں فرماتے۔ شروع تو وہ شکل اول کی شرائط، لہٰذا شکل شرطان، شکل اول کی ہمارے پاس دو طرح کی شرائط ہیں۔ الاول ایجاب الصغرا، صغرا موجبہ ہونا چاہیے، کیوں؟ اذ لو کانت صالبۃ، اگر صغرا صالبہ ہوا، فلا يعلم ان الحکم الواقع علی الاوسط فی الکبریٰ یلاقی الاصغر فی خارج الاوسط ام لا، معلوم نہیں ہوگا کہ وہ والا حکم جو کہ حد اوسط پہ کبریٰ کے اندر واقع ہو رہا ہے، یعنی حد اکبر کے افراد کے اوپر جو حد وسط والا حکم صادق آ رہا ہے، نہیں معلوم آیا وہ اصغر کے افراد کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے یا ملاقات نہیں کر رہا، اس کے اوپر بھی صادق آ رہا ہے یا صادق نہیں آ رہا۔ جب اس بات کا علم نہیں ہے فیحتمل الامران، پس یہاں پہ دونوں چیزوں کا احتمال پایا جاتا ہے۔ در نتیجہ فلا ینتج الایجاب ولا السلب، نہ ایجاب میں نتیجہ لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سلب میں نتیجہ لیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں مثال سے واضح کرتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں لا شیء من الحجر بنبات، ہو جائے گا صغرا جو کہ کیا ہے صالبہ ہے، البتہ صالبہ کلیہ ہے، اور ہمارا کبریٰ کیا ہو جائے گا کل نبات نام، یہ ہو جائے گا موجبہ کلیہ۔ کلیہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آگے جو شرط آ رہی دوسری اس میں کیا بیان کریں گے کہ کبریٰ کا کلی ہونا ضروری ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم کبریٰ کو کلی ہی فرض کریں گے اور یہ موجبہ کلیہ ہوگا۔ اس لیے کہ اگر صالبہ فرض کریں گے تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ دونوں صالبہ سے کبھی بھی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ فرماتے ہیں اگر ہم اس صورت میں صغرا کو صالبہ کلیہ اور کبریٰ کو موجبہ کلیہ قرار دیں فإنہ لا ينتج الایجاب، ایجاب کی صورت میں نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کہیں؟ کل حجر نام، ہر پتھر جو ہے وہ نمو کرتا ہے، فرماتے ہیں ایجاب کی صورت میں نتیجہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَلَوْ أَبْدَلْنَا بِالصُّغْرَىٰ قَوْلَنَا، فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے صغرا کو اس قول کے ساتھ تبدیل کر دیں کہ لا شیء من الانسان بنبات، یعنی حجر کی جگہ پہ انسان کو لے آئیں، فإنہ لا ينتج السلب، فرماتے ہیں اس صورت میں سلب کی صورت میں نتیجہ لینا درست نہیں ہے۔ لا شیء من الانسان بنام کہنا درست نہیں ہوگا، یہ قضیہ کاذبہ ہوگا، نتیجہ کاذبہ ہوگا۔ پس فرماتے ہیں کہ ایک مادہ کی صورت میں ایجاب میں نتیجہ درست نہیں اور دوسرے مادہ کی صورت میں سلب میں نتیجہ درست نہیں ہوگا۔ اما اذا کانت الصغرى موجبہ، لیکن اگر صغرا موجبہ ہو فإن ما يقع على الاوسط في الكبرى لا بد ان يقع على ما يقع عليه الاوسط في الصغرى، فرماتے پس اگر صغرا موجبہ ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کبریٰ میں حد اوسط کے اوپر جو حکم واقع ہو رہا ہے ضروری ہے کہ وہی والا حکم حد اوسط کے اوپر صغرا کے اندر بھی واقع، دونوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ کس صورت میں؟ اگر ہم صغرا کو موجبہ قرار دیں، فرماتے ہیں سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ الثانی، دوسری شرط کیا ہے شکل اول کی؟ کلیت الکبریٰ، کبریٰ کا کلی ہونا ضروری ہے۔ لأنہ لو کانت جزئیۃ، اگر کبریٰ جزئی ہوا لجاز ان یکون البعض من الاوسط المحکوم علیہ بالاکبر غیر ما حکم بہ علی الاصغر، مطلب ممکن ہے کہ حد اوسط کے بعض افراد کے جن کے اوپر اکبر کے ذریعے حکم لگایا جا رہا ہے وہ ان افراد کے غیر شمار ہوں گے کہ جن کے ذریعے اصغر کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے۔ آسان الفاظ میں کیا کہیں گے؟ یعنی وہ افراد جو اصغر میں مراد لیے جا رہے ہیں وہ اور ہوں گے اور وہ افراد جو اکبر میں مراد لیے جا رہے ہیں وہ اور ہوں گے، تو گویا کہ فرماتے ہیں کہ ان میں ربط قائم نہیں ہوگا حد اوسط کے ذریعے۔ فلا يتعدى الحكم من الاکبر الى الاصغر بتوسط الاوسط، پس حد اوسط کے ذریعے اکبر سے حکم جو ہے وہ تعدی کر کے اصغر تک نہیں پہنچے گا، اور جو اکبر میں حکم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ اصغر کے لیے ثابت نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں فی الحقیقت، جب ان کے درمیان ربط نہیں ہے، ربط کس صورت میں نہیں ہوگا؟ جب حد اوسط کا تکرار نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں فی الحقیقت ان هذا الشرط راجع الى القاعدۃ الاولی، حقیقت میں فرماتے ہیں یہ شرط ہے قاعدہ اولی کی جانب پلٹتی۔ مراد کیا ہے؟ جو ہم نے شرائط عامہ بیان کی تھی ان میں سے جو پہلی شرط تھی کہ تکرار الحد الاوسط، حد اوسط کا تکرار ہونا چاہیے، یہ شرط اس کی جانب پلٹتی ہے۔ کیوں؟ لأن الاوسط فی الواقع علی هذا الفرض غیر متکرر، اس لیے کہ اگر ہم کبریٰ کو جزئی فرض کرتے ہیں تو نہیں معلوم کہ وہاں پہ ان کے درمیان ربط
قائم ہو رہا ہے یا ربط قائم نہیں ہو رہا، فرماتے اس صورت میں گویا کہ حد اوسط کا ہی تکرار نہیں ہوگا۔ مثال سے واضح کرتے کما نقول مثلا کل ماء سائل، ہم کہتے ہیں کہ ہر پانی سیلان رکھتا ہے، بہنے والا ہے، و بعض السائل یلتہب بالنار، اور بعض بہنے والے مادے ایسے ہیں کہ جو آگ کو بھڑکانے والے، جیسے کہ مٹی کا تیل ہے، جیسے کہ پٹرول ہے، مطلب بعض سیال مادے ایسے ہیں، بہنے والے مادے ایسے ہیں جو کہ آگ کو بھڑکانے والے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَجُ، اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ بعض الماء یلتہب بالنار، کہ بعض پانی جو ہے وہ آگ کو بھڑکانے والے، فرماتے ہیں نا، یہاں پہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صغرا کے اندر جو سیلان مراد لیا جا رہا ہے وہ پانی کا سیلان ہے، اور جو کبرا میں سیلان مراد لیا جا رہا ہے وہ پانی والا سیلان نہیں بلکہ کوئی اور دوسرا، مثال کے طور پہ پٹرول کا سیلان ہے یا مٹی کے تیل کا سیلان، فرماتے ہیں وہ والا مراد ہے، پانی والا مراد نہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ حد اوسط کا بھی تکرار نہیں ہوا ہے۔ لأن المقصود بالسائل الذي حكم به على الماء خصوص الحصة منه التي تلتقي مع الماء، فرماتے ہیں کہ وہ والا سائل کے جس کے ذریعے ہم پانی کے اوپر حکم لگا رہے، کہنے کل ماء سائل، فرماتے ہیں وہ فقط اور فقط پانی کا خاص حصہ مراد ہے کہ جس کو ہم سیلان کے ساتھ نسبت دے سکتے ہیں۔ البتہ وہی غیر الحصۃ من السائل الذی یلتہب بالنار، فرماتے ہیں کہ البتہ اس سے مراد وہ والا سیلان نہیں ہے کہ جو آگ کو بھڑکانے والا ہوتا ہے، وہ نفس، جو کہ مٹی کا تیل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرماتے ہیں گویا کہ ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ فلم یتکرر الاوسط، کہ حد اوسط کا تکرار نہیں ہوا، فی المعنی، معنی کے اعتبار سے، ایک میں معنی اور ہے سیلان کا، دوسرے میں سیلان کا معنی اور ہے۔ وَإِن تکرر لفظ، اگرچہ فرماتے ہیں لفظی اعتبار سے تکرار ہوا لیکن معنوی اعتبار سے تکرار نہیں ہوا۔ هذه شروطه من ناحیت الکم والکیف، فرماتے ہیں یہ شرائط ہم نے بیان کی یہ کم اور کیف کے اعتبار سے ہے۔ جو ہم نے کہا کہ صغرا جو ہے وہ موجبہ ہونا چاہیے کیف کے اعتبار سے ہے، اور ہم نے کہا کبرا کلی ہونا چاہیے کمیت کے اعتبار سے ہے۔ جہاں تک تعلق ہے جہت قضیہ کا، اما من ناحیت الجہہ، فرماتے ہیں جہاں تک جہت قضیہ کا تعلق ہے، فقد قیل، بعض علماء فرماتے ہیں کہ انہ یشترط فعلیت الصغرا، کہ اس میں صغرا کا فعلی ہونا شرط ہے۔ ولکننا اخذنا علی انفسنا اللہ نبحث عن الموجہ، فرماتے ہیں لیکن میں نے اس بات کا عہد کر رکھا ہے، اور یہ بات میں نے ابتدا میں بیان کی تھی کہ ہم موجہات کے بارے میں یہاں پہ بحث نہیں کریں گے، فقط اور فقط کم اور کیف کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ وجہ لأن ابحاث المطولہ تضیع علینا کثیر مما یجب ان نعلم، فرماتے اس لیے کہ اس کے ابحاث بہت زیادہ طویل ہیں اور وہ بہت زیادہ ہمارا وقت ضائع کر دیں گے، اور جو کچھ ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں اس سے فرماتے ہیں ہمارا وقت بہت زیادہ ضائع ہوگا۔ ولیس فیہا کبیر فائدۃ لنا، فرماتے اس میں کوئی خاص کوئی بڑا فائدہ بھی منطقی اعتبار سے موجود نہیں، اس لیے ہم نے اس کو یہاں پہ بیان نہیں کیا۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ دوسری بحث شکل اول کی شرائط کے بارے میں ہے۔ شرائط عامہ کے علاوہ شکل اول میں دو خاص شرائط ہیں، صغرا موجبہ ہونا چاہیے اور کبرا کلی ہونا چاہیے۔ شرط اولیہ کا صغرا کا موجبہ ہونا ضروری ہے، اگر وہ سالبہ ہوا تو معلوم نہیں ہوگا کہ جن افراد کو صغرا میں مراد لیا جا رہا ہے آیا کبرا میں وہی افراد مراد ہیں یا اس کے علاوہ دیگر، پس قیاس منتج نہیں ہوگی۔ شرط دوم کیا ہے کہ کبرا کا کلی ہونا ضروری ہے، اگر جزئی ہو تو فرماتے ہیں تساوی کی صورت میں اصغر کا حکم اکبر کے لیے ثابت ہوگا، لیکن اگر محمول عام ہو تو اس صورت میں معلوم نہیں ہوگا کہ حکم کن افراد کے لیے ثابت ہے۔ البتہ یہ جو دو شرائط ہیں یہ کم اور کیف قضیہ سے مربوط ہیں۔ جہت کے لحاظ سے صغرا کا فعلی ہونا ضروری ہے، لیکن مصنف کے نزدیک اس شرط کا کوئی اصلا فائدہ ہی نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔